آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ایک بڑا ہی خاص موضوع ہے جس پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ شخصیت جنہوں نے فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے اور کوئی بھی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری ولایت کو تسلیم نہ کر لے۔ بے شک آپ سب پہچان گئے ہوں گے کہ میں کس شخصیت کے متعلق گفتگو کرنے لگا ہوں۔ جی ہاں، میں گفتگو کرنے لگا ہوں پیران پیر، پیر دستگیر، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرسٹ رمضان المبارک یعنی کہ پہلی رمضان المبارک کو پیدا ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال پرملال 11 ربیع الثانی 651 ہجری کو ہوا، اور اس وقت تقریباً 875 سال گزر چکے ہیں آپ کے وصال پرملال کو۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً 9 صدی پہلے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، یعنی آپ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، مگر آپ کی والدہ ماجدہ ایک نیک خاتون تھی، عابدہ، زاہدہ، ولیہ، متقیہ تھی، اور آپ ہمیشہ اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو نیک بنا، میرے بیٹے کو عالم دین بنا، میرے بیٹے کو دین کا، شریعت کا پابند بنا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر والدین اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں نا، تو یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے امت کے لیے امت کے نبی دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ عالم ہے والدین کی دعا کا اپنی اولاد کے حق میں کہ وہ اتنی جلدی منظور اور مقبول ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کا بھی بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پیدا ہوئے نا، تو آپ فرسٹ رمضان المبارک، پہلی رمضان المبارک کو پیدا ہوئے تھے، اور آپ چاند رات کو پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ رات کو پیدا ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی والدہ کا دودھ نوش فرمایا، لیکن جیسے ہی سحری کا وقت قریب آیا آپ نے دودھ نوش نہیں فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ پریشان ہوئی کہ میرا لال، میرا سونا، میرے آنکھوں کا تارا دودھ نوش نہیں فرما رہا ہے، لیکن جیسے ہی افطاری کا وقت قریب آیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نوش فرما لیا، یعنی کہ آپ یوں کہیے کہ روزہ افطار فرما لیا۔ اس کے بعد ساری رات بالکل نارمل گزری۔ جیسے ہی سحری کا وقت قریب آیا، سحری کے وقت کے بعد آپ نے پھر اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پینا چھوڑ دیا۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی کوئی عام خاتون نہیں تھی، آپ بھی اللہ تعالیٰ کی ولیہ، عابدہ اور زاہدہ تھی۔ آپ پہچان گئی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک خاص بندہ ہے، ایک خاص ولی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی ہدایت اور بھلائی کے لیے اور شریعت پر عمل کروانے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ پورے رمضان المبارک یہی سلسلہ جاری رہا، لیکن جب آخری دن آیا نا، 29-30 کی شب آئی، تو وہ ہمارا دور تو تھا نہیں کہ ہمارے دور میں ہلال کمیٹی جا کر چاند دیکھ لے، ٹیکنالوجی اتنی تیز نہیں تھی، اتنی فاسٹ نہیں تھی، تو لوگوں میں کشمکش کا عالم تھا کہ کل روزہ ہے کہ کل عید ہے، لوگ پریشان تھے۔ تو کسی سمجھدار آدمی نے کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، آپ جائیے سادات کے دربار پر حاضری دیجئے اور ان سے عرض کیجئے کہ ہمارے مسئلے کو حل فرمائیے، آپ کے مسئلے کو وہ ضرور حل فرمائیں گے۔ تو لوگوں نے دریافت کیا کہ بھائی ایسا کیوں ہے؟ تو اس سمجھدار آدمی نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سادات کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں، کوئی عام بچہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک خاص بندہ ہے۔ آپ جائیے اور ان سے عرض کیجئے اگر تو وہ نیک بچہ، وہ قابل رشک بچہ اگر کل دودھ نوش فرما لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کل عید ہے، ورنہ کل روزہ ہے۔ یہ عالم تھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے فوراً بعد کا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچے کو نہ کھانے کا پتہ ہوتا ہے، نہ پینے کا پتہ ہوتا ہے، نہ سونے کا پتہ ہوتا ہے، نہ جاگنے کا پتہ ہوتا ہے، نہ آنے کا پتہ ہوتا ہے، نہ جانے کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہی کسی کو پہچاننے کا پتہ ہوتا ہے۔ اس عالم میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھ رہے ہیں، شریعت کی پابندی کر رہے ہیں۔ میں اپنے ذوق میں اگر یوں کہوں کہ آتے کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پابندی کرنی شروع کر دی۔ اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب پیران پیر، پیر دستگیر کا یہ عالم ہے، اس شخص کا یہ عالم ہے کہ جس کا فرمان ہے کہ تمام ولیوں کی گردنوں پر میرا قدم ہے، کہ وہ شخصیت پیدا ہونے کے ساتھ ہی شریعت کی پابند ہے، تو ان کے پیروکاروں کو بھی چاہیے کہ شریعت کی پابندی کریں۔ جن کا منبر بنی گردنِ اولیاء، جن کا منبر بنی گردنِ اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔